70 سال کے عمر رسیدہ کمانڈر نے آخری بار بیڑے کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ لنگر اٹھا دیے گئے، پتوار حرکت میں آ گئے، سمندر کی پرسکون ہموار سطح پر لہروں کے دائرے نمودار ہوئے، پرچم بردار جہاز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور بیڑا سمندر کا سینہ چیرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ یہ 1548 عیسوی کے موسم گرما کا ذکر ہے۔ وینس، اسپین اور یورپ کا مشترکہ جنگی بیڑا بحر اڈیارک تک میں گردش کر رہا تھا۔ وینس اور استنبول دونوں ایک دوسرے پر بھرپور ضرب لگانے کی طاق میں تھے۔ وینس یورپ کی سب سے بڑی بحری قوت تھی جو عثمانی سلطنت کی بڑی بحری طاقت وینس کو کئی مرتبہ شکست دے چکا تھا، مگر اس میں دم خم ابھی باقی تھا۔ یورپ کی سب سے ممتاز بحری طاقتیں اس کی پشت پر تھیں۔ سمندر پرسکون تھا اور فضا روشن۔ 150 جہازوں پر مشتمل عثمانی بیڑا تیزی سے بحر اڈیارک تک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں 122 جنگی جہاز تھے۔ بیڑے کے افسر ترغود، مراد رئیس، سنان اور صالح رئیس ایسے جہاندیدہ اور تجربہ کار لوگ تھے جن کی زندگی سمندر کی لہروں پر یورپ کے بحری قزاقوں اور عیسائی طاقتوں سے جنگ کرتے ہوئے گزری تھی، اور جو بڑے بڑے مارکوں میں بوڑھے کمانڈر کے ساتھ رہے۔ عثمانی بیڑے کا اگلا حصہ ارٹا کے مقابل عثمانی قلعے پریویسا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کے جہاز آتے دکھائی دیے۔ عیسائیوں کی طاقت بے پناہ تھی۔ ان کے پاس تقریباً 200 جنگی جہاز، 60,000 سپاہی اور 2500 توپیں تھیں۔ بیڑے کی کمان اینڈری ڈوریا کے ہاتھ میں تھی جو اپنے عہد کا مشہور عیسائی امیر البحر تھا۔ عثمانی بیڑا پریویسا پہنچا، دشمن لورفو کی طرف نکل گیا اور بوڑھا کمانڈر کسی مزاحمت کے بغیر خلیج ارٹا میں داخل ہو گیا۔ جنگی نقطہ نظر سے اس کا یہ قدم نہایت موزوں اور درست تھا۔ یہاں کھلے سمندر کے مقابلے میں عثمانی بیڑا کسی بڑے خطرے سے دوچار ہوئے بغیر زیادہ مؤثر کارروائی کر سکتا تھا۔ بندرگاہ وسیع اور کشادہ تھی۔ ساحل پریویسا کا سنگین اور مستحکم قلعہ اس کی پشت پر تھا۔ خلیج میں نصب شدہ آہنی سلاخ دشمن کے بھاری جہازوں کی راہ میں حائل تھی۔ بس ایک خطرہ تھا کہ دشمن ساحل پر اتر کر توپیں نصب نہ کر دے۔ اس خطرے کے سدے باب کے لیے عثمانی بیڑے کے کپتانوں نے اپنی کچھ فوج ساحل پر اتارنے اور وہاں مورچے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل جاری تھا کہ 25 ستمبر کو دشمن کا بیڑا خلیج کے دہانے پر پہنچ گیا اور گولہ باری شروع کر دی۔ ترک اپنی فوجی نقل و حرکت روک دینے پر مجبور ہو گئے۔ اب دونوں بحری بیڑے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بحری تاریخ کی ایک عظیم جنگ چھڑنے والی تھی، لیکن پہل کرنے سے دونوں گریز کر رہے تھے۔ بوڑھے کمانڈر کو اپنی قلت تعداد کا شدید احساس تھا۔ ڈوریا اپنے 50 بادبانی جہازوں کے لیے متفکر تھا جن پر بھاری توپیں نصب تھی۔ اندیشہ تھا کہ مخالف سمت کی ہوا انہیں ساحل کی طرف نہ دھکیل دے جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی تباہی یقینی تھی۔ 27 ستمبر کی صبح مسلمان بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عیسائی دنیا کا عظیم الشان بحری بیڑا لنگر اٹھائے بڑے وقار سے واپس جا رہا تھا۔ یہ کیا ہر شخص کی زبان پر تھا، اور پھر وہ اس کے تعاقب میں دوڑے، لیکن بوڑھا کمانڈر کسی اور ہی فکر میں غلطاں تھا۔ کہیں یہ چال تو نہیں ہے، شاید ڈوریا ہمیں کھلے سمندر میں لے جانا چاہتا ہے، بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ کمانڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صفیں قائم کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ ترغود نے دایاں بازو سنبھال لیا اور صالح رئیس نے بایاں۔ 28 ستمبر کی صبح بیڑے نے عیسائیوں کو جا لیا۔ عیسائی بیڑا 30 میل دور جنوب میں لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ ڈوریا کو توقع نہ تھی کہ عثمانی بیڑا تند و تیز بگولے کی طرح پہنچ جائے گا۔ اب مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تیز ہوا کے تھپیڑوں نے عیسائی بیڑے کو کھلے سمندر میں منتشر کر دیا۔ ڈوریا 3 گھنٹے تک تذبذب کے عالم میں رہا۔ آخر اس نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا اور شمال کی طرف بڑھا۔ ادھر پہلے ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ عیسائی بیڑے کا ایک جہاز جو کانڈل میرو کی کمان میں تھا پیچھے رہ گیا۔ عثمانی بیڑے نے اس پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی جہاز کے پرخشے اڑ گئے، تاہم اس کی توپوں سے عثمانی بیڑے کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ 2 جہازوں کو آگ لگ گئی اور اس کے ملاحوں نے کشتیوں میں کود کر جان بچائی۔ تیسرے جہاز کا بڑا مستول تباہ ہو گیا اور جہاز کام کا نہ رہا۔ اب ہوا موافق ہو چکی تھی، لیکن ڈوریا کو بھرپور حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ جنگی چالوں ہی سے عثمانی بیڑے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہا۔ عثمانی بیڑے نے اس کی جنگی چالوں کو ناکام کر دیا۔
شام ہوتے ہوتے دشمن بھاگ نکلا۔ اگرچہ عیسائی بیڑے کے صرف 7 جہاز تباہ ہوئے، تاہم 150 ہلکے پھلکے جنگی جہازوں کے مقابلے میں 200 بھاری جنگی جہازوں پر مشتمل زبردست بیڑے کا بھاگ نکلنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عثمانی بیڑا ناقابل تسخیر ہے۔ اس عظیم الشان فتح نے عثمانی بیڑے کی ڈھاک بٹھا دی۔ اب بحر روم کے تمام پانیوں پر اس کا راج تھا۔ اس عظیم الشان عثمانی سلطنت کی فتح پر سلطان سلیمان نے بوڑھے کمانڈر کو 10 لاکھ دینار انعام میں دیے۔ یہ بوڑھا کمانڈر امیر البحر خیر الدین بربروسا تھا، جس کے کارناموں کا ذکر کیے بغیر اسلامی فتوحات کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا۔ تو ایسے ہی معلوماتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔